الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرقون خذ يدينا خذ يدينا خذ يدينا سهل لنا إشكالنا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما نسلهم من بعدهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت إمام الخاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سلام علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں بولو سبحان اللہ اوہ اچھا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک باری زور لا کے بولو سبحان اللہ جی میں حضرت علامہ سیدی صاحب محمد وقاص صاحب فرما رہے ہیں نا امیر بن کے نہیں بلکہ حسین پاک دے درد فقیر بن کے بول سبحان اللہ ایک باری دو میں ہاتھ چاہ کے سینے دا ٹل لگا کے محبت دنال بول تاجدار ختم نبوت دو باری زندہ بات بول جدے ہاتھیں چاہو جنہ دے کوئی نہیں میں دعا کر دا اللہ سونے سونے ہاتھ عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ ویکھو 6 فٹے جوان بیٹھے ہو تے جے تقریر سننی ہے تو میں جناب نو بھی تھوڑا جب بلائے صاحب تو سام بول سو تے بد تقریر کرساں گل سمجھ آئی جی تے گلہ محبت آلیاں کرنیاں بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائنے ہونے آئین بھائی نہ لمے پینڈے پا ملا تے نہ علمہ ویچ پھسا ملا کوئی یار دی گال سنا ملا جنہ جنہ یار دی گال سننی ہوئے تو ہاتھ چاہ کے ایک باری بولے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی نوکران سرکار دی آل پاک دے اور حضور دے صحابہ دے سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ دے راوی آپ روایت فرمانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے او بندہ بخیل ہے او بندہ کیڑا جدے سامنے میرا مبارک ذکر کیتا جائے تے میرے تے درود و سلام نہ پڑھے او درود و سلام نہ پڑھے او بڑا ہی کنجوس آدمی ہے تے کنجوس کون ہے دوسرے مقام تے فرمائے البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس او کما قال فرمایا کنجوس بندہ رب تو دور ہوندہ ہے لوگوں کو دور ہوندہ ہے جنت تو دور ہوندہ تے السخی قریب من اللہ ہے وقریب من الجنت وقریب من الناس فرمایا سخی او بندہ ہے جڑا رب دے نیڑے جنت دے نیڑے لوکاں دے نیڑے تے ہون حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اقدس تے مولا حسین بادشاہ حدیث طیبہ دے راوی پتہ لگا پہ امام حسین پاک محدث ہیں پیر بنن واسطے مولوی ہونا پہلے ضروری ہے بول سبحان اللہ اسی انہاں پیرانو مندے ہاں جڑے پہلے شریعت دے عالم ہیں تو پھر طریقت دے عالم بنے امام حسین پاک علامہ فہامہ محدث استاذ المحدثین ہیں استاذ العلماء ہے شیخ الفقہاء والمحدثین ہیں جبل استقامت امام علی مقام شہید اعظم سید الشہداء امام حسین مجتبیٰ سبحان اللہ
آپ حدیث پاک نے جو روایت فرمائی تو اس تو پتہ ہے لگا بھئی کنجوس بندہ ہوئے جڑا سرکار تے درود و سلام نہ پڑے تے سخی ہوئے جس تے رحمتہ نازل ہوندیاں جڑا آمنہ دلال جانے جانا تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھن والا ہوندا ہے۔ کیڑا کیڑا بندہ جڑا محبت نال درود و سلام پڑھے اپنے ہاتھ چاہ کے چہرے دی زیارت کرائے۔ چوری صاحب تسی میرے سامنے بیٹھے ہو، یار بن گئے ہو بیلی میرے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، مولا حسین بادشاہ دا صدقہ تے اتھے ذرا زور نال بولنا پوش، ایک باری تو میں ہاتھ چاہ کے سینے تے زور لا کے بول سبحان اللہ۔ بس ہون اس پیار تے محبت تے ذوق تے ماحول اچ پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کسے دور تے جلوہ تک آئے، کسے تن چروا کے ویکھ لیا، کسے دور تے جلوہ تک آئے، کسے تن چروا کے ویکھ لیا، پر پیر شبیر نے نیزے تے قرآن سنا کے ویکھ لیا، پر پیر شبیر نے نیزے تے بولو، پر پیر شبیر نے نیزے تے قرآن سنا کے ویکھ لیا، پر پیر شبیر نے بولو سبحان اللہ۔ میں آگے پڑھا پھر محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ پر پیر شبیر نے نیزے تے قرآن سنا کے ویکھ لیا، پر پیر شبیر نے ہے اوکھا سب تو بچیاں نو اکھیاں دے سامنے دے دینا، ہے اوکھا سب تو بچیاں نو اکھیاں دے سامنے دے دینا، پر منظر سیدہ زینب نے
کربل وچ جا کے ویکھ لیا اے منظر سیدہ زینب نے کربل وچ جا کے ویکھ لیا پر پیر شبیر نے نیزے تے قرآن سبحان اللہ اے علماء سنگی تسی سینئر میرے کو جی اللہ پاکستان تا فرمائے جی علماء مل کے پڑھو نا تو پھر اور ذوق بنے گا پر پیر شبیر نے نیزے تے قرآن سنا کے ویکھ لیا پر پیر شبیر نے جدوں حق دا مسئلہ آ جاوے پھر سب کچھ دینا پیندا ہے جدوں حق دا مسئلہ آ جاوے پھر سب کچھ دینا پیندا ہے عابد بیمار نے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پا کے ویکھ لیا عابد بیمار نے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پا کے ویکھ لیا پر پیر شبیر نے نیزے تے قرآن سنا کے ویکھ لیا پر پیر شبیر نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے نعرے بڑے ضروری ہیں اے سب تو زیادہ ضروری ہے اس دور مرزائی قادیانی کانے دجال تے منن والے ہر جگہ تے حملہ آور ہو رہے ہیں اس واسطے نعرہ ذرا زور نہ لگایا کرو تے سینے دی منافقت ختم ہوندی ہے مصطفیٰ دا عشق پیدا ہوندا ہے تاجدار ختم نبوت پنجتن پاک دے نام تے سونے مصطفیٰ دا ہی سونا نعرہ لگاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ سبحان اوے اوے مالکان دا نعرہ ہے ذرا ہاتھ چکے جنہ دا صدقہ رب نے سانو ہاتھ تے سارا کچھ عطا فرمایا یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے مصطفیٰ دا نعرہ ہے جیڑا جیڑا لنگر مصطفیٰ دا کھاندہ ہے تو میں ہاتھ چاہ کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام دی حاضرین اپنی بارگاہ قدس دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے آج دا اے مبارک اور خوبصورت اجتماع جامع مسجد انوار مدینہ پتھر ندی دے اندر انعقاد پذیر ہے اور جس کی صدارت فاضل جلیل ادیب شہیر استاذ العلماء جگر گوشہ حضور حافظ الملت والدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ
حافظ قاری محمد عبد الرحمن ضیاء حافظہ اللہ تعالی ولا زالت شمس فیضہ ومتان اللہ بطول حیاتہ، اور خطیب مسجد حاضہ فاضل جلیل ادیب شہیر حضرت برادر مکرم مولانا حافظ قاری محمد وقاص سعیدی صاحب زید شرفہ الکریم، اور برادر عزیز حضرت مولانا قاری حافظ محمد توصیف چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر تمام سنی علماء قراء حفاظ عشاق صحابہ و اہل بیت عشاق رسول، اور جس جگہ تو بھی آپ اہل محبت ذکر اہل بیت پاک ذکر صحابہ کرام سماعت فرمان واسطے اور شمولیت واسطے آپ حضرات دامے درہمے سخن قدم شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام دی حاضرین اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور لا تعداد درجات دی بلندی نصیب فرمائے۔ جنہ دوستہ نے اس محفل پاک دا اہتمام انصرام کیتا، بالخصوص مسجد انتظامیہ اور کمیٹی حاجی محمد ارشد صاحب، دیگر جتنے بھی احباب تعاون کرنے والے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام دے رزق و کاروبار وچ فراوانی اور برکات عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ بڑے درینہ اور مخلص دوست گولڈا ساؤنڈ سسٹم دریالہ جالب والے، اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور تاجدار گولڈا غریب نواز دا صدقہ رزق دے اندر برکات نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، اسال سنت و جماعتاں الحمدللہ اسی سرکار دی ہر نسبت دے نال پیار کر دیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہاں دا مقام تے ورال ورائے، جس پتھر دی نسبت، جس لکڑی دی نسبت، جس کپڑے دی نسبت، جس شے دی نسبت رسول اعظم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہو جائے، اسی تے اس لکڑی پتھر تے کپڑے دے نال بھی پیار کر دیاں جے دی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی ہے۔ حضور دی آل بیت تے آل بیت تے سرکار دے صحابہ تے سرکار دے صحابہ ہیں، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت تا حیا کرنے والا، ہر نسبت تا احترام کرنے والے بندے دا نام سنی ہے۔ آج فتنے دا دور ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت دی محبت دی آڑ لے کے صحابہ کرام علیہ مردوان تے تبرہ بازی کی تھی، صحابہ کرام علیہ مردوان دے بارے مختلف اعتراضات پیدا کیتے، لوگوں میں شکوک و شبہات چھوڑے، مختلف خرابیاں پیدا کی دیاں، اور دوسرے نمبر تے کچھ او لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ دی محبت دی آڑ لے کے آل بیت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دیاں گستاخیاں کی دیاں۔ قبلہ جڑے صحابہ دے دشمن ہیں انہوں نے رافضی آکھیا جاندہ ہے، جڑے آل بیت دے دشمن ہیں انہوں نے خارجی آکھیا جاندہ ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی نوکر ہوئے تے اہل بیت دا بھی نوکر ہوئے اس نے سنی آکھیا جاندہ ہے۔ الحمدللہ اسیوں سنیاں خوش نصیب جس مسلک والوں اللہ نے ہر خوبصورت نسبت عطا فرمائی، سچا سچا سونا افضل اعلیٰ صحابہ آل بیت والا قرآن و حدیث والا مبارک عقیدہ عطا فرمایا، اور میں جناب نے مبارک بات پیش کرداں کہ حاجی ارشد صاحب نے دسیا کہ ماشاءاللہ ساڑھے اس پورے پنڈ وچ گراں وچ اس ماحول وچ الحمدللہ اور بندہ کوئی نہیں یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ آل بیت دا نوکر ہے تے یا پھر سرکار دے نوکران دا نوکر ہے، بس اتھے سرکار دے نوکران دا ہی گھر رہے، دوجہ بندہ کوئی نہیں۔ اللہ کرے ایہی ماحول بنیا رہے تے پھر اسے ماحول وچ تسی ہر موقع تے مصطفیٰ دے صحابہ دا ذکر بھی کرو، مصطفیٰ دی آل بیت دا ذکر بھی کرو۔ الحمدللہ احباب گرامی قدر، میں قرآن مقدس فرقان حمید برہان رشید لاریب کتاب پہلے پارے وچوں آیت کریمہ دا ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
قوم بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل دی قوم نو حکم ہویا کہ ایک بستی ہے، اس تک دروازہ، اس دروازے وچ تسی سارے داخل ہوو، ادخلوا الباب سجدہ، دروازے وچ داخل ہوو کیویں؟ فرمایا ایک تے سجدہ کر دیاں داخل ہونا۔ کی کرنا جی؟ ایک تے سجدہ کر کے داخل ہونا، سر جھکا کے سجدہ کر کے پھر اس دروازے داخل ہونا۔ ایک نمبر دو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، تے دروازے چو سجدہ کر کے تے دوجہ کم میں کرنا، دعا منگنی، یا اللہ ساڑھے گناہ بخش دے، یا اللہ سانو معافی عطا فرما دے۔ تے انعام کی ملے گا؟ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ایدی برکت دے نال اسیں توڑے سارے گناہوں نو معاف کر چھڑنا گے۔ اچھا ہون او اڑوت قوم آئی تے انہاں کیتا کی بابا جی؟ انہاں انہاں دونا حکم دی نافرمانی کی تھی۔ پہلا حکم آئی بھائی سجدہ کر دیاں گزرو، او سر جھکاون دی بجائے پہلے انہاں دروازہ ہی چھکا، لہذا انہاں پہلے اپنے پیر داخل کیتے پھر انہاں اپنا سیر داخل کر لیا۔ انہاں کہا نہیں سجدہ نہیں کرنا، چھکنا نہیں، یہ بھی نافرمانی ہوئی۔ دوسرا انہاں نے حکم آئی آکھو حتتن، یا اللہ ساڑی بخشش فرما، انہاں اس لفظ نو بدل کے آکھا حنتتن، حنتتن، ایدہ مانا بھئی کنک، کنک سانو کنک دے چا، سانو کنک دے چھوڑ، یعنی لفظ دی تبدیلی کی تھی، اللہ پاک دے حکم دی نافرمانی کی تھی، اللہ دے پاک نبی دے حکم دی نافرمانی کی تھی، اس دروازے دی بخشش والے دروازے دی بے ادبی کی تھی، پھر سزا کی ملی۔ زور تو لے کے اثر تک اتنے وقفے دے درمیان 70,000 بندے تعاون دے نال مر گئے۔ ایک دہاڑی رہے 70,000 بندہ مر گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اس بہشتی دروازے دا حیا نہ کیتا، بہشتی دروازے دا احترام نہ کیتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان مسل اہل بیتی کباب حتت فی بنی اسرائیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں سنو، او دروازہ آئی بنی اسرائیل دا بہشتی دروازہ، بخشش والا دروازہ۔ اے میرے غلاموں، اللہ نے میری امت نو بھی ایک بہشتی دروازہ عطا فرمایا۔ او کیڑا؟ فرمایا میری اہل بیت، میرا مبارک خاندان، اللہ نے اس امت واسطے بہشتی دروازہ بنا چھڑیا ہے۔ جس نے اس دروازے دا حیات احترام کیتا، غفر لہو، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بہشتی بنا چھڑیا ہے۔ سرکار مولا کائنات علی المرتضی حیدر کرار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا انما مثلنا فی هذه الامت کسفینۃ نوح وباب حتت فی بنی اسرائیل۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، لوگو اس امت وچ ساڑی مثال ایویں ہے جیویں اللہ سونے نے بنی اسرائیل نو بہشتی دروازہ عطا فرمایا سی، تے اس امت نو اللہ نے مصطفیٰ دا خاندان آل بیت بخشش والا دروازہ عطا فرما چھڑے آئے۔ جنہ بنی اسرائیلیاں نے اس بہشتی دروازے دی گستاخی اور احانت کی تھی آئی، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جنہ نے خاندان آل بیت کی توہین کی تھی، وہ بھی تباہ و برباد ہو جان گے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تے جنہ بہشتی دروازے خاندان آل بیت دا ادب و احترام کیتا، اللہ سونا انہوں نے دنیا وچ بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر و حشر وچ بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تاں واسطے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑی فقہ حنفی دے علم فقہ دے مرکز و محور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں حب آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً
خیر من عبادت سنت. عبداللہ بن مسعود فرمانے لوگو اس صحابہ آل بیت نال کیویں پیار کر دیں. توجہ فرماؤ. عبداللہ بن مسعود فرمانے فرمایا لوگو اہل بیت دی ایک دن دی محبت ایک پاسے تے ایک سال دی عبادت ایک پاسے. ایک سال دی عبادت نالوں آل بیت دی ایک دن دی محبت اللہ زیادہ ثواب عطا فرما دیندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. حاضرین گرامی قدر قبلہ بڑی توجہ اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. پڑھیے عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. محبت نال پڑھیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوہ سونے اٹھنا اب ایک بابیاں دی ویڈیو بنا. حاجی ارشد صاحب آکھیا وہ بابیاں آکھیا وہ یارو جڑی فلم بن دی ہوئی تا لاؤ نا اس سال. میں آکھیا وہ لاؤ اینا دی فلم اینا بابیاں دی چلاؤ فلم. تے بابا جی علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین جبل استقامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائنے ہونے ہیں پہ جنہ مالکاں دا اساں کام کر دیا وہ مالک سانو بیک دینے. انہا کیمرہ دی لوڑ کوئی نہیں لیکن چلو ایک ماحول جو بن گیا ہے تے اپنے ظاہری ماحول نو آپ بنائے نا دی فلم تاکہ اتھے دنیا ویچی ظاہراً لوگوں نو بھی پتہ لگے کیڑا کیڑا محبت آل بیت ویچ پڑھتا ہے. محبت نال بول عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عن ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول مجتمع قوم یذکرون فضائل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا حبتت علیہم ملائکۃ من السماء فاذا لحقت بهم تحدثهم فاذا لحقت بهم تحدثهم اذا تفرقت عرجت الملائکۃ الى السماء وقالت الملائکۃ الآخرۃ لهم انا نشم رائحة منکم ما شممنا رائحة اطیب منها فیقولون كنا مع قوم یذکرون فضائل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقولون اہبتوا بنا الیہم فیقولون انہم قد تفرقوا فیقولون اہبتوا بنا الی المکان الذی کانوا فیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں یار میں حدیث پاک پڑھی میرے واسطے نہیں حدیث رسول دے استقبال کر دیں. بول سبحان اللہ. انشاءاللہ جدو ترجمہ سنو گے تو پھر جناب دا ایمان ہی وجد کرے گا. محبت نال بول سبحان اللہ.
اللہ اکبر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ دی راویہ آپ فرمانیاں نے میں سونے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سنیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قومون فرمایا جدوں کچھ لوگ اکٹھے ہوندے چاہے مسجد دے وچ ہوندے چاہے بازار وچ ہوندے چاہے مدرسے وچ ہوندے چاہے کسے گھر وچ ہوندے چاہے گراؤنڈ دے اندر اکٹھے ہوندے کس واسطے یذکرون فضائل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس واسطے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اسی اکٹھیاں بہ کے سونے مصطفیٰ تے حضور دی آل دا ذکر کریے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرنا واسطے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ حبتت علیہم ملائکۃ من السماء جڑے ویلے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اللہ دیاں رحمت والے فرشتے آسمانوں تو زمین تے لے آنے فَإِذَا لَحِقَتْ بِهِمْ تُحَدِّثُهُمْ تے اونا دی محفل وچ آ کے فرشتے بھی شامل ہو جانے پتھر ندی دے رہن والے خجور سنی مسلمانوں مت سمجھنا کہ تسی کلے جامعہ مسجد انوار مدینہ وچ بیٹھے ہوئے ہو ساڑیے محفل وچ اللہ دی رحمت والے فرشتے بھی آل محمد سرکار دو عالم علیہ السلام دا ذکر کرن سنن واسطے موجود نے جدوں فرشتے آنے نے پھر بندہ کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے آکے شامل ہو جانے محفل وچ تے جدوں لوگ محفل ختم کر کے گھرانوں چلے جانے نے عرجت الملائکۃ الی السماء فرشتے زمین تو دوبارہ آسمان دی طرف تشریف لے جانے نے جدوں پہنچ دین تے جڑے فرشتے آسمانہ تو زمین تے نائے او فرشتے زمین تو جان والے فرشتے دے نیڑے آ کے انہوں نے سنگ دینے تے او آدن انا نشمو رائحتن ما شممنا منہا رائحتن اطیب منہا او فرشتے آ کے کہنے اوے فرشتیو آج کتھوں آئے ہو تاڑے کول تے خوشبواں آ رہیاں نے آج تک اساں اے خوشبو نہیں سنگی جیڑی خوشبو تاڑے کول آ رہی ہے قبلہ صاحبزادہ صاحب حدیث پاک دی روشنی دے اندر جے فرشتے مصطفیٰ اور سرکار دی آل دے ذکر دی محفل وچ آ جان او خوشبودار بن دے نے پھر سنی چاہے لاہوروں آوے چاہے پنڈ دادن خان تو آوے پتھر ندی دا رہن والا آوے جتنا بھی چال کے آوے جدو مصطفیٰ اور سرکار دی آل دی ذکر دی محفل وچ آئے گا اللہ سونا اس نو بھی خوشبودار بنا دینا ہے سبحان اللہ ہونو فرشتے جڑے نائے نائیو ناکھا کتھوں آئے ہو بڑیاں خوشبواں پیاں دیاں نے فَيَقُولُونَ وہ زمین تو جان والے فرشتے انہوں نے کہنے نے کننا مع قوم یذکرون فضائل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہنے نے اوہ یارو اسی انہاں لوگاں نال بیٹھے رہے ہاں اس محفل وچوں ہو کے آئے ہاں جتھے نبی و آل نبی دا ذکر پہ آؤں سی ان آسمان والے فرشتے حاجی صاحب کی کہنے نے فَيَقُولُونَ اِحْبِتُوا بِنَا إِلَيْهِمْ وہ کہنے نے اوے سنگیو سانو بھی لے چلو اس محفل وچ جتھے نبی والے نبی دا ذکر پیا ہوتا ہے فَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا وہ فرشتے کہنے نے پیلیو اے فرشتے ہو وہ تے کم مک گیا وہ محفل تے ختم ہو گئی جتھو سی آیا لوگ تے گھروں گھر ٹر گئے فَيَقُولُونَ اِحْبِتُوا بِنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ فرشتے کہنے سنگیو
پھر کی ہویا جے لوگ گھرانو ٹور گئے او جگہ تے اجے روئے زمین تے موجود ہے جتھے مالکاں دا ذکر ہوندا رہیا ہے سانو اس جگہ تے لے چلو اس جگہ دی زیارت کراؤ جتھے نبی و آل نبی دا ذکر ہوندا رہیا ہے اللہ اکبر سارے نبی عزت والے سارے نبی شان والے قبلہ اللہ نے سارے نبیوں تو افضل و اعلیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بنایا اور سارے خاندانہ تو خاندان اہل بیت پاک نے افضل و اعلیٰ بنایا ہے تو خاندان اہل بیت پاک وچوں امام حسین پاک نے منفرد مقام عطا فرمایا ہے اللہ اکبر قبلہ منفرد مقام عطا فرمایا تاں واسطے تسی کہندے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے دو میں ہاتھ چک کے ایک باری محبت نال بول کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین سبحان اللہ محبت نال دو میں ہاتھ چک کے بول کربلا کا شاہ حسین حسین یا کربلا کا شاہ حسین یا حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے پڑھ لو نہ پوچھ میرا سبحان اللہ جزاک اللہ میں حضور جٹ مولوی ہاں سدھا سادہ پینڈو جی تسی کیڑے چکرن چ پے ہو محبت نال بول ذرا سبحان اللہ یہ تے میں تے انہوں فضول خرچی سمجھدا جی یہ نواں اچھا اللہ پاک عزت عطا فرمائے محبت نال ایک باری سینے تے زور لا کے بول سبحان اللہ اج دیکھو ایڈا سونا کپڑا میرے کول ہے تے دیسی ماحول وچ بیٹھا میں کوئی نہ ایڈا زیادہ شہری میں بھی دیسی جہا بندہ تے دیسی گلاں کرنیاں محبت والیاں تے ایک نمبر سودا ایک باری سینے دا زور لگا کے بول تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ بس اسے ماحول چل دے رہو انشاءاللہ جناب دے ذوق دے نال ہی میں جتھے جناب دا پیمانہ لبریز ہون دا میں نو خدشہ ہویا میں ہون پر ہو چکن اس تو پہلے میں گفتگو کوشش کرے سا ختم کرن دی ایک باری سینے دا زور لگا کے بول تاجدار ختم نبوت بس اسے محبت نال بول نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے 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 حسین دل ہے حسین جان ہے حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سنی کا پیشوا ہے حسین سنی کا پیشوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اللہ اکبر سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سرکار مدینہ راحت قلب و زینہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دے بارے سیدنا ابو سعید خدری آپ روایت فرمانے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پہ پڑھ دینے نماز پہ پڑھ دینے پتھر ندی دے رہنے والے توجہ چاہوں گا سرکار دو عالم علیہ السلام نماز ادا پہ فرما دینے نماز ادا فرما دینے پھر کی ہویا
کان الحسین اشتدا، امام حسین پاک دوڑ دے آئے دوڑ دے آئے دوڑ دے آئے، امام حسین پاک دے بچپن دا زمان آئے، دوڑ کے آئے تے کی کیتا، فالتزما عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین دوڑ دے آئے آ کے اپنیاں باواں مصطفیٰ دے گل مبارک وچ پا لیاں نے۔ توجہ ہے؟ اچھا سمجھاواں حدیث پاک بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، فقط سمجھان واسطے عرض کردہ ایک باری محبت نال بول سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرما رہے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، فقط سمجھاون واسطے عرض کر رہے ہیں۔ نبی کریم سرکار نماز پیدا فرماندن، یقیناً سرکار رکوع دی حالت وچ ہیں، امام حسین پاک دوڑ دے آئے آ کے آئے تے اپنی بائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گل مبارک وچ پا لیں۔ سبحان اللہ۔ آئے گل وچ پاواں امام حسین پاک دی، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے گل مبارک دے اندر باواں مبارکہ پا لی امام حسین پاک نے، تے پھر کی کیتا جدوں چمٹ گئے نا، فالتزما عنق رسول اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام دے نال چمٹ گئے، فقام بیدہ، یہ حدیث پاک دے لفظ پہ پڑھدا مجموع زوائد علامہ حسنی نے نقل فرمائی ہے، رسول کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے رکوع وچوں، فقام بہی وآخذ بیدہ، تے مصطفیٰ کریم امام حسین نو لے کے کھڑے ہوئے تے ہاتھ رکھ لے مولا حسین نو، سبحان اللہ، تے سرکار نے لا لیا سینے نال۔ ہن توجہ فرما، آج اگر کوئی ملا اے آکھے نماز دے عالم وچ خیال آ جائے رسول اللہ دا تے نماز ٹوٹ جاندی ہے، میں آکھیا مولوی حیا کر، نماز تے ہوندی اس دی ہے جیڑا مصطفیٰ دے خیال وچ نماز ادا کردا ہوندا ہے۔ اچھا خیال مصطفیٰ تے اپنی جگہ تے رہا، نماز سرکار دی، امام حسین سرکار دی نماز وچ سرکار دو عالم علیہ السلام رب دی عبادت پہ کر دن، امام حسین پاک نو مصطفیٰ نے حالت نماز وچ اٹھایا، لگا لیا سینے نال، لگا لیا سینے نال، کب تک؟ حدیث مبارکہ دے لفظ فرمایا لم یزل، مم سے کہا، فرمایا اس ویلے تک اپنے سینے نال لائی رکھیا جب تک کہ امام حسین خود چھوڑ کے پیچھے نہیں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میں بڑی توجہ چاہواں گا، نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قبلہ مولا حسین بادشاہ نو مصطفیٰ نے حالت نماز دے اندر سینے نال لگائی رکھے آئے، عبادت رب دی فرما رہے نے، پر قیامت تک لوگوں نو دس چھڑیا، لوگوں نماز اس دی ہو سی جڑا میرے حسین دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب حسینن فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط دخل الجنہ۔ ایدہ میں صغرا کبرا ملا کے تے قبلہ حد اوسط گرا کے نتیجہ کڈنا تے پھر مفہوم میں بنے گا۔ فرمایا اے میرے غلاموں، جس نے میرے حسین نال محبت کی تھی اللہ اس نو جنتی چالا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام و مرتبہ امت تے واضح فرما چھڑے آئے،
بچپن امام حسین پاک دا حضرات میں بڑی توجہ چاہواں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے چچا ذات بھی ہیں صحابی بھی ہیں شاگرد بھی ہیں مرید بھی ہیں غلام بھی ہیں امام المفسرین بھی ہیں حبر الامہ امت دے بہت بڑے عالم بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کون عبداللہ بن عباس آپ فرمانے نے لو دا علی عقال و بعیر لوجدتہو فی القرآن اگر میرے اونٹ دی رسی جنگل وچ گم ہو جائے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے قرآن مجید وچ تلاش کر لیواں گا رسی جنگل وچ گم ہووے عبداللہ بن عباس قرآن وچ تلاش کر لیندے نے عبداللہ بن عباس کو پوچھیا گیا سونا اے علم اللہ نے تو کیویں عطا فرمایا ہے عبداللہ بن عباس فرمانے نے ایک دن سرکار نے میں نے فرمایا تعال یا عبداللہ عبداللہ میرے نیڑے ہو میں سرکار دے قریب ہویا نبی کریم علیہ السلام نے میں نے سینے نال لایا مصطفیٰ دے سینے اقدس دے نال ایک واری عبداللہ بن عباس لگ گئے اللہ نے قرآن مجید دا بہت بڑا عالم بنا جھڑیا ہے پتھر ندی دے رہن والے غیور سنی توجہ چاہواں گا عبداللہ بن عباس ایک واری سرکار دے سینے اقدس دے نال لگ جان بابا جی عبداللہ بن عباس سب تو بڑے عالم قرآن بن جاندے نے پھر اس حسین دی شان دا اندازہ کون لگا سکدا ہے جیڑے حسین بادشاہ 6 سال تے 7 مہینے مصطفیٰ دے سینے تے کھیڑ دے رہے نے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا الحمد کلوں والناس تائیں الحمد کلوں والناس تائیں اے قرآن حسین دے حق وچ ہے الحمد کلوں والناس تائیں اے قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دا سنگتی سی پر رحمان حسین دے حق وچ منہ نال زبان دا حق نہ کھس اے زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ اللہ اکبر قبلہ بڑی توجہ آج بھی کئی ڈیفالٹر اپنے آپ نو حق پین والے تو محقق آکھن والے لوگ قبلہ ہوئے بکواس کر دین کہ تے 2 بھائیاں دی جنگئی ایک پاسے یزید ایک پاسے امام حسین بادشاہ بلکہ بہت سارے نے تے بکواس کیتا ہے انہاں وچوں انہاں آکھیا جی امام حسین باغی تھے یزید حق پر تھا امیر المومنین ہے میں آکھیا جائے یزیدی تو یزید دیاں تعریفاں کر تینوں یزید دیاں تعریفاں کرنا مبارک سانو مولا حسین بادشاہ دے نام دا لنگر کھا کے مولا حسین دیاں تعریفاں کرنا مبارک اللہ اکبر قبلہ بڑی توجہ چاہواں گا یزید دے نال امام حسین دی دشمنی کیا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال مبارک ہویا سن 60 ہجری رجب شریف دے مہینے میں یزید حکمران بن گیا ہے
قبلہ یزید نے آرڈر جاری کر دیتے نے، یزید نے آرڈر جاری کیتے کہ حضرت امام حسین پاک نو، عبداللہ بن زبیر نو، عبداللہ بن عمر نو مجبور کیتا جائے میری آ کے بیعت کرن۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ 57 سال یا 58 سال مدینہ طیبہ دے اندر گزارے آئے، 55 مدینہ شریف وچ گزرے آئے، جوانی مدینہ طیبہ وچ گزاریے، اپنا مسکن تے گھر مدینہ طیبہ وچ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دا مزار مقدسہ مدینہ طیبہ وچ امام حسن مجتبیٰ بھائی جان دا مزار مقدسہ مدینہ طیبہ وچ نانا جان مصطفیٰ دا مزار مقدسہ مدینہ طیبہ وچ اے ساریاں گلاں یاد کیتیاں، پر میرے امام حسین پاک نے مدینہ شریف چھڑن دی تیاری فرما لئی، اس واسطے کہ یزید پلید وہ حکمران نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ یزید بے نماز ہے، یزید باندر رکھے ہوئے نے، باندراں دے سراں تے یزید نے سونے دیاں ٹوپیاں پوائیاں ہوئیاں نے، یزید عدل و انصاف نہیں کرنا والا، یزید شراب پیندا ہے، شراب نوشی کرنا والا ہے، یزید بد کردار ہے، یزید کنجریاں نچان والا ہے۔ امام حسین پاک نے علم حق بلند فرمایا، فرما لوگو میں اپنے نانے دا شہر، اپنے بچپن دا شہر میں مدینہ طیبہ چھڑ دیاں گا جے مصطفیٰ دا شہر مدینہ میرے خون دے نال رنگین نہ ہو جائے، اتھے فتنہ فساد برپا نہ ہوئے۔ اللہ دے بندیا توجہ تے فرما، اج اسی 15 دنہ واسطے 21 دنہ واسطے 1 مہینے دے پیکج تے حرمین شریفین دی حاضری دین واسطے جائیے۔ یار ذرا توجہ فرما کہ 8 دن مدینہ طیبہ دے مل جان، حاجی ارشد صاحب اللہ پاک تانوں بھی سب نو بار بار حاضریاں تا فرمائے۔ قبلہ جنہوں چند دن مدینہ طیبہ دے رہن دے مل جان، مدینہ طیبہ جدوں چھڑن لگدا اے او دا حال کی ہوندا اے، منظر کی ہوندا اے۔ چند دنہ دا مہمان مدینہ طیبہ چھوڑن لگے تے او دا منظر کی بن جاندا ہے۔ یار ذرا توجہ تے فرما، جس پاک حسین بادشاہ دے 57-58 سال عمر مبارکہ مدینہ شریف وچ گزری ہووے، جدوں سرکار دا شہر مدینہ چھوڑن لگے حسین، امام حسین دے دل مبارک تے کی گزری ہو سی۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان آلِ بیت پاک نو نال لیا، فرمایا اسی مدینہ پاک چھڑ سکتے ہیں، اسی مشکلات برداشت کر سکتے ہیں، اسی مشقتاں برداشت کر سکتے ہیں، اسی ظلم و تشدد برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حق والا ہاتھ باطل والے ہاتھ وچ دے سکدا۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ اللہ اکبر۔ قبلہ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس واسطے مدینہ طیبہ چھڑ دیتا ہے۔ آپ عازم سفر ہوئے، آپ تے اہل بیت پاک دے مبارک گھرانے دے چند فرادوی نال سفر کر دیا مکہ شریف پہنچے۔ قبلہ مکہ مکرمہ دے اندر جا کے آپ رہائش پذیر ہو گئے۔ مکہ مکرمہ حج دا موسم آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے مولا حسین بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے احرام بنے ہویا ہے، آپ نے 25 حج فرمائے، 25 حج پیدل فرمائے۔ امام حسن پاک نے، امام حسین پاک دونوں شہزادیاں نے، امام حسین پاک نے
8 ذوالحج شریف نو مکہ مکرمہ چھڑیا تے کوفہ دی طرف روانہ ہوئے. کیوں چھڑیا؟ بعض لوگاں نے اپنی کتاباں وچ لکھے آئے ملا ایک مر کھپ گیا ہے سرگودے وچ قبلہ انہیں اپنی کتاب وچ لکھے آئے کہ امام حسین سے تو جنرل ضیاء الحق ہی اچھا رہا کہ اس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا، امام حسین نے کعبے کا حج نہیں کیا. میں آکھیا اوے ظالم مولویو تہاڈا کھانا خراب ہو جائے، جاؤ تانوں ضیاء نے نوکریاں دتیاں، تانوں ضیاء نے چندے دتے، ضیاء دے چندے لے کے ضیاء دیاں نوکریاں لے کے تانوں ضیاء دیاں تعریفاں کرنا مبارک، سانو ایمان دی دولت لے کے مولا حسین دیاں تعریفاں کرنا مبارک. اللہ اکبر. قبلہ امام حسین پاک نے 8 ذوالحج شریف نو احرام اپنا عمرے دے احرام وچ حج دا احرام عمرے دے احرام وچ تبدیل فرمایا. آپ نے عمرہ کیتا اور آپ تشریف لے گئے کوفہ دی طرف روانہ ہوئے. کیوں؟ آپ فرمانے نے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سنیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مکہ شہر دے اندر ایک مینڈا ذبح کیتا جائے گا. آپ حضرت عبداللہ بن زبیر نو فرمانے نے اے عبداللہ بن زبیر میں نو شک کے جے او تواڈے بارے سرکار دا فرمانے اقدس ہے، میں او نہیں بڑھنا چاہتا، میں تھے فتنہ فساد نہیں چاہتا. حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند رفقاء اہل بیت پاک دے نال اور اپنے دوست احباب دے نال آپ چل دیاں ایک مقام تے پہنچے. آپ نے پوچھا ایدہ نام کیے، عرض کیتا کہ حضور ایدہ نام معروف کرب و بلا. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے تھے خیمے گاڑ دیتے جان، خیمے لگا دیتے گئے. 2 یا 3 محرم شریف نو آپ کربلا معلہ دے اندر پہنچے. جب آپ تے خیمے مبارکہ لگ گئے 5 محرم الحرام شریف نو یزیدی فوجاں آپ دے مقابلے وچ آ گئیاں. 10,000 دا لشکر پہلے آیا ہے، 12,000 دا لشکر بعد وچ آ گیا. 72 افراد ہیں یا 75 افراد ہیں یا ایک تحقیق دے مطابق 145 افراد ہیں. قبلہ اتنا مختصر قافلہ ہے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، لیکن 22,000 دا لشکر یزیدیاں دا سامنے موجود ہے. 7 محرم الحرام شریف نو آپ دے پانی بند کر دیتا گیا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ آپ دے خاندان مبارکہ واسطے، گھر والے واسطے، احباب واسطے پانی بند ہو گیا ہے. لیکن مت سمجھنا کہ میرا امام پاک مجبور ہیں، نانا مجبور نہیں ہیں، بلکہ جرت تو ہوں دیا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے گئے نے دین دنی دے سائی.